بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے بنتے ہیں۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانا ہمیشہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے پہلے اسپاغول کا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو۔ گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر پانی سے منہ دھوئیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ سوتی کپڑے میں نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں والی جگہ پر لگانے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں میں درد دور ہوتا ہے۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے معدہ کھانا جلدی ہضم کرتا ہے۔ حاملہ عورت ہفتے میں ایک بار کدو کا حلوہ بنا کر کھانے سے ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ترئی کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ تیلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لال رنگ کا دوپٹہ زیادہ پہننے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ کونیوں پر مالٹے کا چھلکا رگڑنے سے کونیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح ناشتہ وقت پر نہ کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ حاملہ عورت کو بھینس کا دودھ پلانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پہلی ہی نظر میں نظریں ہٹا لے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو اٹریکٹیو سمجھتا ہے۔ اگر آپ کسی سے سچ سننا چاہتے ہیں تو پہلے اسے ہنسائیں، سچ نکلنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کی ہر بات سے ایگری کرے تو بات کرتے ہوئے ہلکا سا سر ہلائیں، یہ دماغ کو سگنل دیتا ہے اور سامنے والا شخص آپ کی ہر بات سے ایگری کرے گا۔ اپنے آپ سے باتیں کرنا اسٹریس کو کم کرتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں تو جمائی لیں، اگر وہ بھی جمائی لیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ سردیوں میں بند جوتے کا غلط استعمال کرنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے جوتے پہنیں۔ کسی اور کے بند جوتے پہننے سے آپ کو فنگس کی بیماری لگ سکتی ہے۔ سردیوں میں سوتی جرابیں پہنیں تاکہ آپ کو پسینہ اور بدبو نہ آئے۔ کندھوں کو زیادہ دیر تک جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جسم پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں درد ہونے لگے تو گردوں کی بیماری کی علامت ہے۔ دہی اور شہد کو ایک ساتھ کھانے سے موٹاپے سے جلدی جان چھوٹ جاتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر کھانے میں کچی ادرک ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے درد سے بچے رہیں گے۔ دوستو، دہی روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے اور لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑھوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے تو کچھ ہی دن میں آپ کو تیزابیت کی شکایت ہو جائے گی۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں ایک چٹکی نمک ڈال کر اس پانی سے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، پیاز کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر کیل مہاسے اور دانے ہوں تو روغن زیتون اور کدو مکس کر کے سوتے وقت چہرے پر لگائیں، کیل مہاسے جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور چہرہ روشن ہو جائے گا۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد چند دن صبح نہار منہ 5-7 دانے کلونجی استعمال کریں۔